इन्वेस्टर का ये है कि पार्टनरशिप माइंड हो, ठीक है, सोलो फ्लाइट ना हो, यानी आप इंडिविजुअली ना खुद सोचें कि मैं इंडिविजुअली करूंगा और ना आपका बंदा सोचे। इसका मतलब है अगले स्टेप पे आ जाए। दोनों का माइंडसेट जो है वो स्केलेबिलिटी का हो, ठीक है ना, कि यार आगे बढ़ना है, ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं बंदे को कहता हूँ यार तुम आप ये काम कर रहे हैं, आपका आगे स्केल नहीं है, तो मैं कहूँगा यार मेरी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करें जो। लेकिन एक बंदा कहता नहीं मैं स्केल में जाना चाहता हूँ, मैं कहूँगा यार आ जा, ठीक है। फिर वो बंदा है जिसको अगले पैरामीटर ये है कि यार मेरा और आपका शेयर हर रोज़ छोटा होगा, जो लोग होंगे उनका शेयर बड़ा होगा, ठीक है। अली बाबा जो जैकमा है, अब जो उसका पूरे अली बाबा कॉरपोरेशन में सिर्फ 6% शेयर है, लेकिन वो सबसे बड़ा शेयर देखिए वो स्केल में है ना, वो स्केल में है ना। 94 किन के पास है जिन्होंने उसको अली बाबा बना दिया है, ठीक है ना। आज भी क्या है, आज भी जो मेरी इतनी परसेंटेज है शेयर की, वो किन लोगों के पास है जिन्होंने मेरा काम चला दिया, और वो तो अपने वैल्यू के लिए चला रहे हैं ना, मेरे लिए तो नहीं चला रहे हैं। आप लोगों के पे कम देते हैं और मेरे साथ जो बंदा है ना, जो मेरे साथ बंदा, कोई सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है। मैंने बताया जो मेरे सर्कल में टॉप लोग हैं, किसी एक बंदे की भी सैलरी नहीं है। तो वो फिर कैसे चलते हैं? मिल के खाएंगे, नीचे रखे आप सैलरी वाले जो बंदे मिल के खाएंगे ना, यानी कि खाएंगे तो मिल के खाएंगे, वरना फाके काटे के लिए शर्त ये है कि उसकी सैलरी नहीं होगी, यानी कि उसने प्रॉफिट में से खाना है। देखे ना भाई, आप वही बात आती है ना, वो एंटरप्रेन्योर किस चीज का है, वो किस चीज का बिलीवर है। अगर उसने सैलरी लेनी है तो जॉब करे किसी जगह जाके। तो ये खैर फर्क है कुछ चीजों का, यही तो हमने काम किया जो है सारे। बेसिकली आप मुझे कहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि दाता दरबार जा, उधर रोटी खाया नाले साढ़े लिए ले। लंगर लगाया तो नाले यानी कि इनकी फिलॉसफी ये है कि भाई शिकार करके लाओ, मिल के खाएंगे। ये शिकार करके लाओ, हम सारे मिलके- एग्जैक्टली ये, हम सारे एग्जैक्टली मिलके, जो लोग सारे एग्जैक्टली attached हैं ये टीम में, वो चीज ज्यादा वो हमारी इतनी हिट हुई है। ये जो बात कर रहे हैं तो अक्सर हम मिसाल भी देते हैं कि मैं तकरीबन अपने लोगों को इसी से ट्रेन भी कर रहा होता हूँ कि ये जो शहीन है, काब है, ये रियल टाइम में ऐसा करता है। देखें ये आपको पता परिंदों का बादशाह ऐसे ही है, तो इससे लोग कैसे शिकार करते हैं, इसको छोड़ देते, परिंदे उड़ रहे हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, ये परिंदों को ले आता है, ठीक है, नीचे आ जाओ भाईजान, काबू आ रहा है, ठीक है। अगर परिंदे बैठे होंगे ना, ये आप इसको छोड़ेंगे ये जाके बैठ जाएगा। आप हर परिंदे को पकड़ के ज़िबा कर सकते हो, वो उड़ नहीं सकता। लेकिन जिसको आप ज़िबा करके थैले में डालते हो ना, वो डाल नहीं सकते आप। इसको आपने चास देनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। ये परिंदा नहीं खाता, लेकिन इसने चास लेनी है, ठीक है। हम कहते हैं जनाब हमारे साथ काम करें, चास आपने हमें देनी है, उसको हम लत कहते होते हैं, लत कि लत इधर दे जाओ, ले जाओ सारा। जिस बंदा जब लत नहीं देता ना, उसी उस टाइम लत कट दी दी है। नहीं तो आप जब किसी बंदे के साथ और बड़ी बोतल नहीं है, आप जो है ना, आप जब काम शुरू करते हैं, मसलन मिसाल है कि आज हमने काम शुरू किया, बिल्कुल सही है, कैफे बिल्कुल का, सही है, बिल्कुल सही तो है। उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं, क्या देते हैं क्या आप? हम शहीन है, हमारे साथ ही चलना है उसने, ठीक है ना। हमारी एक्सपर्टीज भी होती है, हमारी बात जगह पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, हमारे टेक्नोलॉजी भी होते हैं। हमारा ये होता है कि भाई हमें आपने इतना सा देना है, ठीक है ना। और ये इतना हिट हुआ है, ये फार्मूला इतना हिट हुआ है कि आप देखें हमने कितनी कंपनी बना दी है, कितने स्ट्रक्चर बना दिए, बहुत हिट हुआ है ये। आप समझ लीजिए पाकिस्तान में ये हमारी चीज़ बहुत आगे गई है। ये समझ रहे हैं ना बात, फार्मूला समझे ना। मैंने आपके साथ कंपनी में रही यार, मैनू इन्ना तुझे दे देना। बाकी जो दूसरी आप कह रहे हैं ना, वो फिर सारी सपोर्ट भी होती है, फिर वो सपोर्ट भी होती है, फिर आइडियालॉजी भी होती है, वो चीज़ें हमारी ही बेस पे कैश होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो मेरी वर्थ भी है, मेरा एक कह ले इन्फ्लुएंस भी है, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है। मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेट्स से ये मेरे साथ काम करते हैं तो भाई सुबह सोलर में तो ये चढ़ जाएंगे, मैंने इनको ऑर्डर भी दे देने हैं, मैंने इनको कनेक्शन भी दे देना है, सारा मैटर दे देना है। तो ये जो है ना, ये विन विन सिचुएशन जो है बड़ी हिट होती है। अगर मैं लोगों को यूज़ करता तो आज छोटा सेटअप हो जाता।
مجھے پتہ لگتا ہے یہ میں بندہ یوز کر سکتا ہوں, میں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار تو بھائی ویلیو لے, میں اس کو یوز کروں گا, کتنی دیر ہوگا, آپ کے آنے تک تو بیٹھے کتنی دیر ہوگا. وہ ایک بندہ ہے میں اس کو 50,000 میں کیش کر سکتا ہوں, تو 50 لاکھ میں جائے گا تو مجھے ہی فائدہ ہے نا. تو میں اس کی فیزیبلٹی 50 لاکھ والی بنا دیتا ہوں. وہ 50,000 سے 50 لاکھ کی طرف جا رہا ہے تو میں بھی سیف ہوں. اور اگر میں اس کو 50,000 پہ رکھوں گا, لاکھ پہ رکھوں گا, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے کیش کر رہا ہے, اور وہ مجھے سوچے گا کہ میں اس کو چھوڑ دوں, بھاگ جاؤں, اگلا بندہ دیکھوں. اچھی کمپنی ہمارے ہاں دیکھ لیں سارے لوگ ان کمپنیز کو چھوڑ کے بڑی کمپنی میں چلے جاتے ہیں, انٹل میں چلے جاتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ میرے پاس $5,000 لے رہا ہے, وہ انٹل میں $12,000 پہ چلا جائے گا. اگر میں نے اس کا 12,000 سے اوپر پلان نہیں کیا تو بھائی وہ میرا کوئی سکا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں پلان کرتا ہوں سیلری میں تو وہ میں کتنی دوں گا اس کو, کتنی بڑی دوں گا, اور وہ ویسے پھر سیلری موڈ میں چلا جائے گا, وہ کام اس طرح نہیں کرے گا. اگر میں ون ون کرتا ہوں وہ دوڑنے لگائے گا کہ یار گڈ ہے, مجھے فائدہ ہو رہا ہے. بلکہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. مثال ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, کوئی بھی میرے لیے نہیں کر رہا, وہ اپنے فائدے کے لیے لگے ہوئے. وہ ہمیں اتنی جگہوں سے جب وہ پیمنٹ تھوڑا تھوڑا آ رہی ہوتی ہے اور وہ اسکیل بن جاتا ہے. گوگل بھی یہی ہے, گوگل آپ سے 30% لیتا ہے, اس نے کئی ملین پارٹنر بنا لی, 70 آپ کا 30 ہمارا, مثال ہے جو گوگل کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس طرح کا فارمولا بنا کے سب کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیتے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی فارمولا رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی, ہاں ہر کسی کے دینا پڑتا ہے ہمیشہ, کیا کریں. بیٹا آپ کا, ہاں جی ہاں جی. تو ہر کسی کے ساتھ ہم نے یہ اسکیل بنایا ہوا ہے, لیکن ماشاءاللہ ہیٹ ٹو ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں میں ابھی تک اس کی بیسکس سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مطلب اسکیل بناتے ہیں کس کام میں, مطلب آپ ایک بندے نے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. میں نے بتایا نا, دیکھیں ابھی آپ وہ بلکہ جو ینگ بچوں کی بھی بات کر رہے ہیں سارا یہ, دیکھیں اگر آپ کے پاس اسٹرکچر نہیں ہوگا نا تو ضائع ہو جائیں گے لوگ, ٹھیک ہے نا. یہ بہت پہلے میں نے سوچا تھا کہ لوگ میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے, مطلب ضائع ہو جاتا ہے نا. کہ وہ کہتا ہے یار آپ بندے اچھے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے, تو میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں, تو میں نے پھر اس کو پراپر شیپ دینا شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا. کہ یار اس کو اسٹرکچرل اس طرح کریں کہ لیٹ سے تانوں جو سمجھ نہیں آنی, تہاڈا نا کی ہے, سیف اللہ کیلانی, تہاڈا ایس لا لاں گا, اپنا اے لا لاں گا, کسی دا کچھ لا کے انہاں نوں پتہ ہے پیپر دیو یار, انہاں دا کچھ کریے یار, پینسل یار, پیپر پینسل دے نہیں تانوں ہونی. مطلب موج نام ہے, اب موج کیا ہے, یہ ہے نا وہ محمد عظیم عثمان جوڑتا, نہیں محمود عظیم عثمان نہیں ابھی یہاں پہ آپ پیپر پینسل لیں, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں پہ نا کاروبار شروع کر لیتے ہیں. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, آپ کو اسٹرکچر بھی سمجھ آ جائے گا, ہماری پارٹنرشپ بھی ہو جائے گی. اور سارے کام ایسے کیے ہیں, ہم نے اسپیشل کبھی کام نہیں کیا, ہر کام ایسے ہی ہوا ہے اور اسی سٹائل سے ہوا ہے, اور اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. چلو اللہ کرے ساڈا بھی کوئی لگدا ہو جائے, نہیں تہاڈا بھی کر دینے. شک تو یہی پہ رہا کہ عظیم صاحب نے شک پہ رہا کہ تمہیں دو پارٹنر ہون لپن لگے ہیں. نہیں ہاں دو پارٹنر ہمارے ایسے ہی ہوئے ہیں سارے. ادھر آؤ, نہیں یہ پیج چھوٹا ٹھہرو یار, میں بہت میرے کو گٹھی پین ہے. لے کاروبار ہو ہی جائے گا. عظیم صاحب آج کب آ گئے, پتہ نہیں کتوں اللہ تعالیٰ نے عقاب اڑتا ڈیرے سے آگے ادھر آ گئے. بہ گیا. میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ جو ہمارے اپنے سکے رام صاحب اور ہدایت صاحب, آپ نے سب کام کیا ہوا ہے. آپ نام لیں, آپ کو بتائیں گے کہ کتنا کیا ہے. ہدایت صاحب ہم پرسوں آ رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ کھانا کھانے رات کا. چلیں بلکہ وہ کریں گے ملاقات. اتنا عبداللہ نے تھوڑی دیر چھڑ دینے عظیم صاحب کو. عبداللہ کا اپنا کیا عبداللہ نہیں کیا نہ دیجیے گا وہ عظیم صاحب خراب ہو جائیں گے یار. جو
जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है ना वो स्ट्रक्चरल है जो वो भी बनाने लगे। अब यहाँ पे बाद दफ़ा ये भी आता है कि जिस तरह एक निकाह हो रहा होता है, ओके ठीक है ना, तो दोनों मियाँ बीवी का कितना इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसकी इम्पोर्टेंस समझे ना। अजीम साहब आप अजीम आदमी है लेकिन मैंने बेगम नहीं बनना। मैं कह आप अजीम आदमी तो है लेकिन मैंने बेगम नहीं बनना। नो प्रॉब्लम, वो नहीं बनाना चाहता। बस ठीक है, तो वो नॉर्मली ये होता है कि जो उसकी इम्पोर्टेंस है अब ये आपने समझनी है, वो आपने अब समझनी है तो चल रहा है निज़ाम उस तरह से। मिसाल के तौर पर जो है अब जो मैंने वैसे ही वो नाम पूछा था ना कि एक मैं बात कर रहा हूँ, हाँ क्लैट से एस है साल है, चलो हम यही कर देते हैं, सैफ ग्रुप कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब ये देखें ये सैफ ग्रुप बन गया है, ठीक है। इसमें लेट से जो है सबसे पहले फर्ज करें ये मैं हूँ, ये आप हैं, उस्मान भाई आ गए जो भी है, नहीं ये मैं और आप हैं, ठीक है ना। अभी आपने उस्मान का नाम लिया है, ये अकीदे की खराबी है, अकीदा ठीक करे वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा अब देखें कि ये जो ग्रुप है ना ये हमने इस्टेब्लिश किया, ये सैफ ग्रुप है, इसमें मैं और आप हैं, मेरा रोल एज ए चेयरमैन है, आपका रोल एज ए CEO है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो ऑलरेडी इतनी दफ़ा हो चुकी मैं एक्टिव हूँ, आप हाँ ये इतनी दफ़ा हो चुकी हैं, इतनी क्लियरेंस आपको ये स्ट्रक्चर में क्लियरेंस नज़र आएगी। अच्छा मेरा यहाँ पे 51% शेयर है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपका यहाँ पे 49% है, ठीक हो गया। अब ये पहला स्ट्रक्चर है जो ग्रुप है। अब आ जाते हैं नीचे, एक मिनट रुकिए। अब ये 51-49 से जो अल्टीमेट डिसीजन पावर आपके हाथ में आ गई है, उसकी वो वजह आप उसकी क्या वजह करते हैं? अगर मेरे पास डिसीजन पावर नहीं है तो मैं यहाँ पे आज ही इसको ना कर दूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे से क्रॉस नहीं है, लिहाजा डिसीजन पावर मेरी होनी चाहिए, नहीं तो मैं ये स्ट्रक्चर आज ही ना कर दूँगा। मतलब अगर आप कहते हैं कि ये मैटर मुझे एक्सेप्ट नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये नहीं चलने वाला, ठीक हो गया। अगर मैं लेकिन अगर आप वो आता है ना फौक़-उल-लज़ी इल्मुन अलीम, कि अगर आपसे भी कोई बड़ा वेरी गुड आ जाता है, वेरी गुड है, तो वहाँ मैं 49 के मैं 5 पे भी आ जाता हूँ कि यार वेरी गुड। यानी कि मिसाल है अगर आप यहाँ पे आपको मैं अपने दिखाऊँ डॉक्यूमेंट के यार यहाँ से हम महीने का करोड़ निकाल रहे हैं पहले ही, हाँ तो फिर यानी कि अगर पहले ही हम कामयाब हैं, आपके आने से मतलब अब हम इसको डबल ट्रिपल करते हैं, तो हाँ, आप लेकिन जो मेरी जो वर्थ है या कह लें कि जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़े लेवल पे है। मैंने पहले अगर मेरी वर्थ से कोई ऊपर आता है तो मैं आई डोंट केयर, मैं उसको जैसे देखे ना मैंने एग्जीक्यूशन दी, एग्जीक्यूशन भी नॉर्मल नहीं होती ना, CEO नॉर्मल नहीं होता, CEO के पास बहुत पावर होती है, लेकिन उसके मैं क्यों नहीं CEO बन रहा, क्योंकि यार मुझे पता है कि काम करना है। दूसरा डिसीजन क्यों ले रहा हूँ कि यार इस बंदे के पास जो फाइनल अथॉरिटी है ना वो डुबो देगी, ठीक है ना, मेरा रोल ही कोई नहीं है, मैं बेकार हूँ अगर मेरा ये डिसीजन पावर नहीं है मिसाल के तौर पर। बहरहाल यही स्ट्रक्चर है, बताता हूँ, आप आगे आते हैं। अब जब ये बन गया है फिलहाल समझे, आप पहले समझे, अब आ जाता है नीचे, बाद में नीचे है वो जो फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसके यहाँ पे जब हमने आना है तो अब इस ग्रुप के अंडर ये कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 है, ये कंपनी इस तरह से लेट से 10 कंपनी है, ठीक है जी। अगर इस स्केल में नहीं है फिर भी मैं काम नहीं करूँगा, आई डोंट नीड इट, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ ग्रुप लिखा है, ये ग्रुप के अंडर आज 10 कंपनी बन गई हैं, ठीक है। ये कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 है, कंपनी 3, कंपनी 10 है। इस कंपनी का जो फ्रेमवर्क है वो फिर एक CEO है, ठीक है। अब ये जो CEO है ये इस कंपनी का, ये कंपनी 2 का CEO है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इस कंपनी के CEO के नीचे लेट से हम कहते हैं जी सोलर का काम शुरू होगा, ठीक है, सोलर है, जो भी है इंस्टॉलेशन है सारा, ये कंपनी 2 है, लेट से हम कहते हैं यार EV है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक का मांग है, ये है इलेक्ट्रिक बाइक की कन्वर्जन है, ये है कि यार 10 कंपनीज के हमने रोल डिफाइन कर दिए। इसका मतलब है आप ग्रुप CEO है, ग्रुप CEO के नीचे 10 कंपनी CEO है। इसका मतलब है कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग कैसे होगी, हम बैठे होंगे, मैं एज ए चेयरमैन हूँ, आप एज ए ग्रुप CEO है, 10 CEO के साथ मीटिंग होती है, ये 10 CEO चले जाएंगे, इनको अपना अपना रोल पता है, अपने अपने डोमेन पता है, ये शुरू हो गया, ये देखें एक्शन शुरू हो गया। अब मैंने आपने देखना है कि यार ये जो बंदे हैं
इनको क्या सपोर्ट करना है, ये क्या कर रहे हैं? नहीं यार, ये जो CEO है ये तो कैपेबल ही नहीं है बेचारा, ये तो बड़ा मुश्किल है, इसका यार स्कोप चाहिए, इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं इतनी कर। अब ये देखें हमारा रोल क्या हो गया, अब ये हमारा क्या रोल हो रहा है कि हम ऑपरेशनल में नहीं है, आप ग्रुप के एग्जीक्यूशन में है लेकिन नीचे कंपनी में एग्जीक्यूशन में नहीं गए, ये एग्जीक्यूशन थर्ड पार्टी के पास चलेगी। अच्छा, फिर करते करते जब ये 10 कंपनीज रनिंग में आ जाएंगी, ये जो CEO है ये जॉब पे नहीं है, ये सैलरी पे नहीं है, इसको हमने लेट से 30% दिया, 70% दिया, जो भी हमने रेट बताई। अच्छा, यहाँ पे फर्ज करें हमने इसको, चले वही जो हम बात कर रहे थे कि इसको हमने 49 दिया है, 51 किसके पास है? ग्रुप CEO के पास। ठीक हो गया, इसका मतलब है अब आप इसके डिसीजन होल्डर है, ये डिसीजन होल्डर नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। बाकी तो देखिए सारी पावर उसके पास होती है, ऐसी बात नहीं है। अल्टीमेट से मुराद ये होता है कि तुम गलत जा रहे हो भाई, हाँ, बस ये हौसला कर लो। वैसे तो सारा काम वही कर रहा होता है। ये इसकी मिसाल है, आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा है वो उसने चलानी है, लेकिन आप आगे कैसे यार इशारा काट दिया, आप साइड पे आ जाओ जरा, अब मैं तेरे साथ सफर नहीं करूंगा, तुमने वायलेशन कर दिया तुमने। तो अब इसका मतलब है ये जो CEO है इसके पास पावर है लेकिन डिसीजन आपके पास है। इसी तरह ये CEO है, इसके पास लेट से 49 या 51, ये सारी कंपनी से मेन डिसीजन आपके पास है और शेयर चला गया इधर, वो शेयर इधर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, जब ये हमारी पावर यहाँ पे जो मैंने आपके साथ मिलके हर एक को ब्रेक इवन से निकालना है, सक्सेसफुल करना है। अब ये 10 कंपनी सक्सेसफुल हो गई है, ग्रुप सक्सेसफुल हो गया है, फिर मैंने आपको बाहर लाना है कि भाईजान मैं बाहर हूँ पहले ही, अब आप एज ए CEO बाहर आ जाओ। यहाँ हमने CEO हायर करना है दोबारा से, वो CEO जो 10 कंपनीज के CEO को चला सकता है। ठीक है, हमने आपस में कुछ शेयर इसको दे देना है, ठीक है ना, सैलरी पे ये भी नहीं है। ये ग्रुप से हम दोनों बाहर आ गए हैं और नीचे अगर हमें तफीक मिले तो ग्रुप 2 शुरू हो जाएगा। अब फारग हो गए ना, इस तरीके से फारग होते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ये वाला जो CEO है यहाँ पे, नहीं इसमें मुझे एक समझ नहीं आई। एक मिनट ठहरे जरा। हाँ जी, इसके नीचे दायर है एम्प्लॉयज होंगे, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई बंदा होगा, मार्केटिंग का बंदा होगा, कोई ड्राइवर होगा, वो सारे के सारे लोग पेज पे हैं। हाँ, वो लोग पे हैं, लेकिन मतलब सेल्स कमीशन पे हो गए, सेल्समैन हो गए, तो उनकी पे है, उनकी कमीशन है। देखिए ये हायर फायर हो सकता है, ये हायर फायर नहीं हो सकता, ये क्या तो कंपनी की, ये हायर फायर नहीं हो सकता, ये इनका स्ट्रक्चर हायर फायर वाला होता है। यानी कि ये अगर बंदा गया तो ये कंपनी खत्म हो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमारी दिन रात इन लोगों पे एफर्ट है, सारी पॉलिशिंग हमारी इन, लेकिन ये बंदे मिलने भी बड़ी मुश्किल। लो बिकते ने बंदे आपकी सारी एफर्ट, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एफर्ट ये लोग, यही मैं कह रहा हूँ, ये मिलते भी तो मुश्किल है भाईजान, ये बनाए जाते हैं, ये मिलने नहीं होते। बस आप आज बंदे लेते हो लेट से, आप उनके मुताबिक उनको, जैसे आपने कहा हम अपने यंग बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, फिर उनमें मेरी ट्रेनिंग सच चल रही होती है। मिसाल मैं देख रहा तो यार ये जो बंदा है ना, ये जॉब वाला नहीं है, ये कुछ करना चाहता है, ठीक है, फिर आप उनसे डिस्कस करते हो, फिर आस्ता आस्ता उस मोड में लेके आते हो। आज मेरे अगर एसेट है तो ये CEO है, चाहे वो मॉरली हो, चाहे उनके मैटर्स में हो, सारा जो है। एक और बात, ये सैफ ग्रुप है, ये कंपनी बन, अच्छा, दूसरा अल्लाह का काम देखें, ये उगना शुरू हो जाता है। ये अब मेरी थ्योरी समझे, हमने लेट से आपस में एक MOU साइन कर लिया एक पेपर के ऊपर, मिसाल दे रहा हूँ वैसे, ठीक है ना, कि ये लेट से सैफ ग्रुप है, ये 49 है, ये 51 है, हमने एक MOU बना के साइन कर दिया, ठीक है। आप पता हुआ क्या, उस अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं, ये उस बीज की तरह रात को उगना शुरू हो जाएगा, ड्यूटियां लग जाएंगी फरिश्तों की कि यार मेरे 2 बंदों ने ना ये प्लान कर लिया है, जाओ जाके नीचे CEO ढूंढो कहाँ से आने हैं, नीचे देखो ड्राइवर डेवलपर कहाँ से आना है, पूरी कायनात को मसखर कर दो इनके लिए। यार मेरे बंदों ने फैसला कर, और अगर इन 2 बंदों में से एक या दोनों नीयत खराब कर लेना तो अल्लाह ताला कहता है भाई ने इन्होंने छुट्टी करा दो, इहदा झूठ ना शैतान नूं भर्ती कर दो, अब इनका एंड होना ही जरूरी है, मिसाल है। तो हमने ये देखा है अपनी आंखों से, ग्रुप बनाते हैं, इधर देखें, अगले दिन ना
ایسے بیج کی طرح پھٹتا ہے وہ. CEO آ رہے ہوتے ہیں, بندے آ رہے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہوتا تو کسی ڈیوٹی لائی ہے, چل پہنچ ٹھیک ہے, ہاں جی سر جی میں آیا, اچھا یار کیا کر سکتا ہے, میں فلانا سولر کا, اچھا تو ہم کہتے ہیں یار ایسے کو بھیجا گیا ہے, چل یار آن ہو جا, تو سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ بن گیا ہوا ہے کہ وین ایور وی آر اسٹارٹنگ سم تھنگ ایز اے گروپ, وہ ایسے نہیں کرتے, ایسے بھی اور یہ سارا ایسے ہی کیا ہے اور ایسے ہی ہوا ہے اور ایسے ہی چل رہا ہے. میرے پاس ایک بندہ آ جائے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, میں کہنا دس دے جنج آ رہی ہو کر لینے آپ, کدی نہیں پھنسیا میں, کہنا جی شیر آئندہ انج کر لو, ایتو جی انج کر لو, سو آئی ڈیسیجن میٹر کہ میں کہتا ہوں یار باقی کوئی مسئلہ نہیں, بتا کیا کرنا. تو ایک بھی میرا کیس نہیں ہے, ایک بھی کیس کتنے کمپنیز میں, کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے. اچھا آپ مجھے آپ بتائیں نقصان کیا ہے. یہ بتائیں کہ اگر اس پہ تو ہو گیا کہ کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس الٹیمیٹ ڈیسیجن پاور ہو, لیکن اگر وہ بندہ کہتا ہے بھی مجھے پروفٹ میں سے دے دے زیادہ, آپ اس کو دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں, پروفٹ میں اگر وہ اس کی پاسبلٹی جو ہے مثال کے طور پر ورکنگ میں یا انویسٹمنٹ میں کو بدلتی ہے, آئی ڈونٹ کیئر. یہ تو میں نے بتایا کرتے کرتے 30 بھی چلا جاتا ہے. اچھا اب یہ جو شروع ہوئی اب عظیم سیف اللہ گروپ شروع ہوا, جی جی, اب اس میں آپ دیں گے کیا, آپ اس میں یعنی کہ مثلا بزنس دیں گے سے مراد انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ دیکھیں وہ ساری اسی ریشو سے ہونی ہے نا جو ہماری ریشو بن گئی ہے, وہ انویسٹمنٹ وائز بھی, آئیڈیالوجی وائز بھی, کام وائز بھی, وہ اسی ریشو سے سارا اسٹرکچر چل رہا ہے. جیسے صبح مثلا آپ نے ₹1,00,000 دیا ہے تو میں نے بھی ₹1,00,000 دینا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. نہیں اگر تو ہاف ہوگی تو پھر کام کے پیسے الگ ہوتے ہیں نا, اگر تو ہاف ہوگی تو پھر ساری ورکنگ نہیں کس بندے کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو میری ایگزیکیوشن ہے نا وہ تو آپ کے پاس چلی گئی ہے, جو ورکنگ شیئر آپ بات کر رہے ہیں, لیکن جو میرے پاس جتنی بھی 10 کمپنیز کے جتنے اسکوپ ہے وہ سارے کے سارے وہ ہے, یا یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اگر تو یہ سارے کام نہیں کرتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ سارے کے سارے فلاپ ہو جاتے ہیں. سارے کام نئے کرتے ہیں نا سارے فلاپ ہیں, یعنی نئے کام ہے نا سارے فلاپ ہوں گے, تجربہ صحیح نہیں رہے گا. اب میری کوشش کیا ہوتی ہے جو میں نے آج تک کیا ہے, مجھے پتا یار میرا سولر چل رہا ہے, اس میں ایک سیٹ اپ لگا دو ادھر تاکہ پہلے دن سے کام شروع ہو جائے. مثلا ہم نے یہ پہلی کمپنی لیٹ سے سولر پہ کام کیا, ایک بندہ ہم CEO لے ہیں, تو پہلا اس کو سٹاک بھی میرے سے مل جانا ہے, پہلا آرڈر بھی میرے سے مل جانا ہے, یعنی اس کی جو فل پروفیٹیبلٹی ہے نا وہ میرے ایگزسٹنگ کام سے نکلنی ہے, تو اس نے چلنا ہے. ٹھیک ہے, جتنے 10 کے 10 کام ہیں یہ وہ ہیں جو میرے رننگ میں چیزیں ڈلنی ہیں, جس کو ہم مثال دیتے ہیں, آپ کی انگیٹھی میں کولے چل رہے ہیں, آپ نے نئی انگوٹھی میں نا 2 کولے رکھ دینے, نہیں تو وہ پھونکے مار کے وہ سارے وہ مسئلہ بن جائے, سب کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میرا رول اتنا ہے کہ آپ کو فیل ہوگا کہ یار ایسا کم چکتا ہے نا, ورنہ وہ فائدہ نہیں ہے, پینڈنگ ہو جائے گا. یہ جو CEO ہیں سارے ذلیل ہو جائے. اچھا اس میں ایک اور بتائیں, جتنی میری رننگ چیزیں ہیں ان کے پارٹ ڈال دیتا ہوں. اچھا اس میں یہ جو آپ یہاں پہ ساتھ میں چھوٹا سا کھوکھا بنائیں, یہ بائک نہیں ہے, بائک یہ ساری یہ کنورژن میں ہم لیں گے کہ بھئی اپنی بائک الیکٹرک کر لیں, یعنی بندہ لے کے آئے گا اس کی بائک کنورژن میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ویسے اسی کام کو آپ کریں وہ بہت مشکل ہے. مجھے پتا یار میں نے 5 کٹیں دے دینی ہے, ٹھیک ہے, بندے کو ٹریننگ دے دینی ہے, جو آئے گا لیٹ سے وہ سویرے شروع ہو جاتا ہے, اس کو سپلائی چین مل جانی ہے. اس کا مطلب بہانا بن گیا نا آپ کا اور میرا بھی. اگر یہ ایسے نہیں ہے, انگیٹھی سے کولوں والی نہیں ہے, پھر بڑا لمبا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے بھائی ہم کرتے ہیں کام گارمنٹ میں, آپ کہیں گے نہیں بھائی نئی فیلڈ ہے, نیا چھاپا ہے, تو میں ابھی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بہت اس چیز میں رننگ میں ہوں, چاہے وہ گارمنٹ ہی کیوں نہیں ہے. میں نے فارمولا بنایا ہوا ہے کہ یار اس انگیٹھی سے ایسے کولر رکھ دو, این سویرے چل جانا ہے. ہم نے IT میں بھی ایسے ہی کیا ہے کہ IT کا کام شروع کرتے تھے, ہم کہتے تھے یار یہ ایپ ہے, یہ میری مطلب ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ابھی کر, صبح آن ہونا شروع ہو جائے گا. ویسے تو پھر پینڈنگ ہو جاتا ہے, وہ بیڈ سٹوری میں آ جائے گا. اچھا یہ سٹوریز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی سکسیس ہمارے لیے بہت. یعنی کہ ابھی یہ بھی اس میں بھی آپ کا جو پچھلا کام تھا اس میں سے اسی سے اس میں بھی آ گئی اسپورٹ, اسی سے اس میں بھی اسپورٹ آ گئی, اس میں اسپورٹ سب میں آ گئی.
اور آپ کا رول بیسیکلی ایگزیکیوشن پہ چلا جاتا ہے کہ یار دیکھنا ہے صحیح جا رہے ہیں لوگ اوکے ہیں, سی او کی وہ کرنی ہے تربیت ٹریننگ کہ بھائی یار ریلیکس, کوئی مسئلہ نہیں, پیسہ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اچیومنٹ ہے یہ ہماری چھوٹی نہیں ہے. اس وقت یہ تو بہت بڑا اس وقت ہم لوگ تقریباً کوئی 100 سے زیادہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور جتنے جو سیٹ اپ تھے جتنے الحمدللہ وہ اسی بیس پہ چل رہے ہیں. وہ جو سی او میں بتا رہا ہوں وہ اسی بیس پہ چل رہے ہیں کہ جو رننگ چیزیں تھی, اور اس میں میں نے بڑا دل کھلا کیا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن کی ہے مطلب کیا ہے کس لیے کی کہ اگر اس نے چلنا نہیں ہے اسٹوری نہیں بنے گی نا, آپ کی بیڈ اسٹوری ہو جائے گی. آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنی زبردست اسٹوریز ہیں جو $ملین بھی بنا رہی ہیں. تو یہ اسٹوریز مطلب آپ سمجھ لیں مجھے یہ شوق چڑھ گیا کہ یار یہ گروپ کامیاب کرنا ہے, یہ سی او کھڑکانے ہیں یار, تو یہ میری اسکیلیبلٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں پھر زیادہ انویسٹمنٹ اپنی ریسرچ پہ کر رہا ہوتا ہوں, ڈیولپمنٹ پہ کر رہا ہوتا ہوں, اس طرح کی کئی چیزیں کر رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسے پیسہ بناتا ہے, ویلیویشن کیا ہو سکتی ہے. جیسے ہم بیٹری کی بات کر رہے تھے, بے شمار آئٹم ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, دوسرے لوگ کر نہیں رہے ہوتے, دوسرے لوگ کہتے ہیں میں کیوں کرا, میری چیز ہے وہ پھر وہی بات ہے چھوٹا رہ جاتا ہے. اچھا اس کا یہ جو سی او ہے یہ والے جی 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 یہ آپ نے کہا یہ اتنا اسٹرکچرل ہے, اتنا اسٹرکچرل ہے کہ بندے کو مزہ آنا لگ جاتا ہے کہ یار کیا زبردست. یہ تو سننے میں مزہ آنا شروع ہو گیا. بندہ کہندے یار جان پائے گی, اور اگلے لوگوں میں بھی پڑ جاتی ہے. یعنی ان کو بھی میں نے بتایا جس دن ہم 10 سی او کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ان کو بھی کلیئر ہوگا ہر چیز, ہمیں بھی کلیئر ہوگی اور ہو رہی ہوگی نا, بندے بندہ یار مزہ ہو رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں ہم ڈے بائی ڈے فارغ ہو رہے ہیں اور ہم ان کو پاور دے رہے ہیں, اور ہم آہستہ آہستہ گروپ 2 میں چلے جاتے ہیں, پھر گروپ 3 میں چلے جاتے ہیں, پھر گروپ 4 میں چلے جاتے ہیں. تو جس طرح یہ 10 کمپنیز بنی ہیں, پھر 10 گروپ بن کے اس گروپ کا اگلا گروپ ہوتا ہے جس کو ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں ان سی او کے ساتھ میٹنگ نہیں کرنی ہوتی, جو گروپ سی او ہے ان کے ساتھ میٹنگ کر. اب میرے پاس اس ٹائم جو ہے وہ نیچے کمپنیز کے سی او نہیں ہے, پہلے کمپنیز کے سی او سے میٹنگ کر رہے ہوتے تھے ہم, ٹھیک ہے. اب میرے پاس گروپ سی او ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں پتا وہ نیچے سی او کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, مجھے گروپ سی او کو پکڑنا ہے بھائی کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. انہی سے سارے معاملہ چلانے ہیں. تو آپ دیکھیں کسی طرح کرتے 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 آپ جو ہے نا ٹاپ مینجمنٹ میں چل رہے ہیں. جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ صرف کور کمانڈروں سے بات کر رہا ہے, اسے کیا پتا یار بارڈر پہ بندہ کون بیچارہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سارا اسٹرکچر ہے جس کو ہمیں یہ لگا کہ یار 5 سال ہمارے زندگی کے بزنس گئے ہیں اگر, تو 20 سال ہیں جو اسٹرکچرل ڈیزائن کو بنانے کے ہیں کہ یہ جو بڑی کارپوریشن ہے یہ کس طرح, جو میں نے جیسے سیمسنگ کا بتایا میں نے اس کی پوری اسٹڈی کی, سیمسنگ کی تھورلی اسٹڈی کی ہے 4 سال. ایسے لگتا تھا کہ میں کہتا تھا اگر یہ اسٹڈی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں بھائی, آرام سے چھوٹا سا سیٹ اپ بناؤ, روٹی کھاؤ, مرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں جو میں نے بتایا اتنی پرابلم بناتے ہیں, تو یہ فریم ورک کا اسٹرکچر ان کا سمجھ آیا کہ یار ہے انہوں نے ہر ایک سی او بنایا ہے, ادھا کوریا کھانا خراب چلائی جا رہے ہیں, پروڈکٹ جہی ہے کئی لوگ بنائے جا رہے ہیں, انہوں سینٹرل کر کے وہ چلائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا جاتا ہے, کیا بگڑتا ہے, ایک حوصلہ چاہیے نا, ہمت چاہیے. تو یہ پھر نا اتنا اسکیل ہوتا ہے, بندہ کہ نہیں یار اللہ تو کی بنایا ہے, کی نظام چل رہا ہے, کی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف جو ہے اتنی بکواس ہے, اتنا ڈپریشن ہے, اتنی بربادیاں ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ یار تم مر جو یار, خود سے تو کر لو جو ہوا رہا ہے. کیونکہ وہ لوگ بنیادی طور پہ ان چیزوں کو چپے مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے قابو کرتے ہیں, میں نہیں دینا, میں نہیں لینا. میں نے آپ کو بتایا یہ جتنی چیزیں ہیں سوائے میرے بیویوں کے لوگوں کی, تو اس سے مزہ آ رہا ہوتا ہے, کھل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے اتنی اس کی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے تو چلے جانا ہے, ہمارا تو ادھر ہے ہی کچھ نہیں ہے. مطلب آپ اتنا ریلیکس ہو کے کریں کہ بھئی ہم اب یہ بچے ہیں ان سے پوچھیں, ایک بچے کو میں نے سپورٹ نہیں کی, نہ میں نے گاڑی کی, نہ میں نے سائیکل دیا, نہ میں نے بزنس دیا. میں نے کہا بھائی دیکھو میں نے بھی خود کیا, تو آپ لوگ کرو, میرے سے کوئی شے نہیں ملنی, نہ میرے سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرو آپ بھی کرو آپ, تاکہ بجائے یہ سارے ایکسپیکٹیشن لگائیں سارے مسائل. میں نے کہا یار میرا سارا کچھ نا لوگوں دے کول ٹر جانا ہے, تمہیں کچھ نہیں لبنا, لہذا تھی اسٹیبلش کرو, جب تک میں ہوں سپورٹ لے لو جو لینی ہے استعمال کرو. ہاں, لیکن
میرا اینڈ پہ نا وہ لوگوں کو چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں چلے جانا۔ میرے سے ایکسپیکٹ نہ کرو، کیونکہ تم لوگ ایک اور بڑی ویلیو بن سکتے ہو۔ تو ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے میروں کے لوگ بچے اسپائر ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنا رگڑا ڈنڈا ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام آباد میں دکان ہے ہماری ایک، یہ اس کا کرایہ دیتا ہے، کہتے ہیں میں آپ کی دکان ہے میں آپ کو کرایہ کیوں دوں؟ میں کہ تو ہو لا سائڈ تو لے رہا ہے، کرایہ دینا پہ تمہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے شیئر لے رہا ہے، میں کہ شیئر لینا ہے، کرایہ لینا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیزائن ہوتے ہیں یہ آپ کو جوائنٹ رکھتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں، ریلیشن بلڈ کرتے ہیں، تعلق بنا رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں جہاں جائیں گے نا بندہ کہتا ہے جی بھائی تعلق بچا لو، خدا دی قسم کوئی فائدہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے حساب سے تعلق اچھے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے دن فریم ورک کو اسٹرانگ کیا کہ یار یہ اسٹرکچر ہے، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے، مثال ہے۔ تو جو لوگ ہیں نا یہ بیسیکلی آج یہ بھی سن لیں، ہمارے لوگ اسٹرکچر نہیں بناتے، ہمارے لوگ نا رشتے پیار محبت میں نا آ گئے، وہ یار بھائی ہے گئے ماشاءاللہ یار، اور لالو صاحب صاحب کی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نا اس میں نا جا کے اسٹرکچر نہیں بناتے اور اینڈ پہ اسٹرکچر کی وجہ سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیطان ان کو یوز کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ پہلے دن سے اسٹرکچر فریم ورک بنائیں، اور وہ فریم ورک اس کا ہاں اس کا بھی ہے، اس کے بندے کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر چیز پھر اس کا ایگزٹ پلان ہے، 3 سال سے پہلے یہ ڈیزالو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو اس کا ایگزٹ پلان ہے وہ بڑا شاندار ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ جو ہے نا یہ ہم نے بند کرنے کے لیے نہیں بنایا، 3 سال یہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر جو ہمارا ہے، ہمارے ہاں ایک ہی ایگزٹ پلان ہے، ہمارے ہاں یہ ایگزٹ پلان ہے، ہمارے ہاں صرف ایک ایگزٹ پلان، بس یہ پتنگ بچے لوٹتے نا آخر تے انہوں نے انہوں پھاڑ کے تیلے توڑ کے سب نو سکون ہونا۔ یہ اس ریجن کے مٹی میں سرایت کر گئی ہے تاکہ اگوں وینچر نہ کرو۔ ہمارا الحمدللہ آج تک یہ ہے کہ جو سٹرکچر ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایگزٹ پلان یہ ہے کہ بتائیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے۔ سارے ایگزٹ پلان یہاں پہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یا ہوں میں تانوں نہیں چھڑنا، یا وہ کہتا ہے میں تانوں نہیں چھڑنا، یا میں اینو انج کر لینا۔ ایگزٹ پلان میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ سٹرکچر ختم نہیں ہونا، اس نے چلنا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ آپ نکل جائیں۔ ہاں بس یہ چیز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جی نہیں جی نہیں اے ہوں میں چلاواں گا یا تسی یا میں انج کر داں گا، اور اس وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار جو بیج لگتا ہے نا وہ اگتا ہے، اس کا پھل لگنے دو یار، اس کو پودے کو جڑوں سے نہ اکھاڑو، کیونکہ پھر آگے کس ہمت سے کریں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے مثلا ایک سی او کے ساتھ آپ شروع ہو گئے، ایک اور سی او آیا ادھر سے احمد، اس سے آپ شروع ہو گئے، 2 مہینوں کا آپ دیکھا یار یہ بندہ باتیں 100 کرتا ہے، ایکشن ایک نہیں کرتا، سارا دن سوتا رہتا ہے، تو میرے گٹوں میں بیٹھ گئے۔ یہ آپ مین سی او کی بات کر رہے ہیں یا نیچے کمپنی سی او کی؟ مین سی او گروپ سی او کا جو ہے، وہ گروپ سی او جو ہے وہ میرے اللہ نے اب میری اتنی وہ کر دی ہے، اب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو آپ سوچیں میرے گروپ سی او یہ والے ہیں، میں اپنے گروپ سی او کو اکٹھا کر کے پتہ کہتا ہوں، کہتا ہے میں اللہ نے کام دیکھو میرے گروپ سی او تسی ہو، مینو کی پار ہے تسی تھلے ویکھو تواڈے سی او کہڑے نے۔ یہ میری ورت ہے، میرا جو گروپ سی او ہوگا نا وہ نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا، بھاگ نہیں سکتا، نہیں وہ اور بات ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی بات نہیں آپ سمجھے نا، جو بندہ اس قابل نہیں ہے وہ میرا گروپ سی ہو، وہ خود کہہ دے کہ مینو معاف کر دو۔ اور جو میری اس لیول پہ آپ سلیکشن ہے وہ تو دیکھیں نا، وہ بندہ کیسے میرے پاس وہ نہیں ہوتا، وہ خود ہی بھاگ جائے گا نا۔ نہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ میرے آپ ہے۔ آپ میرے گروپ سی ملیں گے نا آپ پاگل ہوں گے یار کتوں آئے، کیونکہ آپ اس لیول پہ جا رہے ہوتے ہو، آپ اس لیول پہ جا رہے ہوتے ہو، جس کی مثال یہ ہے آپ ایک تصویر دیکھتے ہو چیف آف آرمی اسٹاف کی، ایک تصویر ہوتی ہے چیف بیٹھا ہے، اس کے کور کمانڈر دیکھنے والے بھائی جان وہ جس اسٹیپ سے گزرے ہیں وہ نارمل کور کمانڈر ہے، اس لیے اس بندے کا بلیو بن جاتا ہے کہ جو میرا گروپ سی ہو وہ نارمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جو پھر اگلی بات جو آپ کے وہ سلیکشن میں ہوتا ہے، وہ سلیکشن میں ہوتا ہے کہ آپ جب سلیکشن میں بات کر تو اب ہمیں بڑا ٹائم لگتا ہے بندے کو دیکھنے میں، 2 منٹ میں دے جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ کیا ہے، ایسے ایک سکینر لگ جاتا ہے کہ یار کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے باتیں کیوں کی
یہ اٹھ کے چلا جاتا، بھائیان اٹھ کے چلا جاتا کہ یار آپ مجھے کہتے بھی مجھے پتہ چل جاتا یار اسے کیوں تکلیف دینی ہے، وہ کوئی نہیں یار تم ریسٹ کرو. اس کی مثال ہے ایک لڑکی کہ جی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، میں نہیں کروں گا، مجھے پتا یار میرے پیرامیٹر جو ہے وہ تم کر نہیں سکتی، اس اوکے نو پرابلم ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یار یہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے اوکے بھائی لیٹس گو. تو یہ چیزیں جب آپ اس اسٹیج پہ ہوتے ہو نا تو وہ چیزیں اللہ کی طرف سے نا سسٹم میں لنکڈ ہے. اسی طرح نیچے ہوگا. ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 19-20 اگر چیز ہوتی بھی ہے تو اتنا میٹر جو ہے ڈسکس ہو جاتا ہے یا کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم ریشو ہوتی ہے، یہ بہت کم ریشو. پھر ایک اور بھی بات ہوتی ہے، آپ جس لیول پہ ہوتے ہو یار، آپ آج بھی میں سارے گروپ سی او سے زیادہ محنت کرتا ہوں، سب سے زیادہ ایفرٹ کرتا ہوں، سب سے زیادہ جاگتا ہوں، سب سے زیادہ وہ خوف کھاتے ہیں کہ یار بہت ہوگا یار. تو یہ ایک میری اپنی ذاتی ایفرٹ ہے کہ میں نے اپنے گروپ کے اندر یا اپنے لوگوں میں ورک ایتھک ہے. اتنا زیادہ ہے کہ میں نے بتایا کہ میری رننگ ان سے زیادہ ہے، میرے معاملات ان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، وہ امپیکٹ ڈالتا ہے کہ یار قدرتی طور پہ یہ کیسے جو ہے نا میرے لوگ کیسے سستی کریں گے یار، کیسے کر سکتے ہیں، میری بیوی کیسے سستی کر سکتی ہے. دیکھیے یار یہ کیا بڑا انسان بن گیا یار. تو یہ اللہ تعالیٰ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گلیوں میں گشت نہیں کرتے تھے، وہ جا کے دمشق میں نہیں گشت کرتے تھے، مصر میں نہیں کرتے تھے، وہ اپنے علاقے میں کرتے تھے. اس کا امپیکٹ کیا تھا؟ واٹس ایپ کا امپیکٹ نہیں تھا. وہ بندہ جو سارا دن کام کر رہا ہے، رات کو گشت کر رہا ہے یار، اس کا امپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے صرف روٹیاں کھانی ہیں اور سونا ہے تو آپ کا امپیکٹ بھی وہی جاتا ہے. تو اور یہ پھر فریم ورک ہمارا اتنا ہٹ ہوا ہے کہ الحمدللہ یہ پھیلتا چلا گیا، ایک ٹری کی طرح پھیلتا چلا گیا. پھر نیچے جو یہ بندہ لیٹ سے سی او ہے، میں نے بتایا یہ نیکسٹ گروپ لیول پہ آ رہا ہوتا ہے. ان میں کچھ سی او ہوتے ہیں جو بڑے زبردست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو یہ آپ نے ٹری بنایا نا، میں نیچے ٹری بنانا چاہتا ہوں کہ میں نیچے 10 کمپنیاں بنا سکتا ہوں. اس طرح بعد میرے جو لوگ ہیں انہوں نے آگے ایز اے کمپنی نیچے 25 کمپنیاں بنا کے اوپر گروپ بنا. آپ کو سب کا شیئر ملتا ہے. یہ جو ہمارے وہ فنون کے لڑکے ہیں، یہ جس طرح آپ کے ہوتے ہیں نا سی او، ویری گڈ ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے میں نے یہی بہت پہلے شروع کیا تھا، تو میرے دل میں تھا کہ یار اب میں ان کو میں کس میں کروں، مطلب اتنی ویژن دے کے تو ان کا کیا بناؤں پھر فریم ورک. مطلب اگر میرے پاس فریم ورک کیا ان کو کروں، تو انہی سے پھر وہ چیزیں. بلکہ انشاءاللہ یہ آپ سے پیچ کریں گے. کتنے ٹوٹل ہمارے جو والنٹیئر ہیں نا، وہ تو اللہ کا شکر ہے 200 کے قریب ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر ہیڈز ہیں، تو یہ ان کے اوپر ہیڈز ہیں، یہ ان کے اوپر انشاءاللہ کسی وقت کریں گے، ذرا میں سارا دیکھوں گا. میٹنگ کے لیے تو اس میں جو ہے نا وہ یہ جو میں نے بات بتائی ہے اس طرح کا فریم ورک لگائیں گے. ان لوگوں کو راتوں رات آپ ایک بندے کو کمپنی پیپر پہ بنا کے دے دیتے ہو نا، ساری رات سوچتا رہتا ہے اچھا کیا کرنا ہے، اچھا پھر انج ہوگا، اچھا پھر انج ہوگا. وہ بتایا دیکھیں نا بیس شروع ہو جاتی ہے. ہم تو اپنے بچوں کو چھوٹے کے بھائی تو سی او ہے گیا یار، تو کمپنی بنانی ہے، وہ سوچتا رہتا ہے یہ کیا بات کر رہے تھے، اچھا یہ اس طرح ہونا ہے. دیکھیں نا یہ پروسیس شروع ہو. تو اب دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، شیطان بھی بندے کے یہاں ڈوز دیتا ہے، وہ پروسیس کرنے لگ جاتا ہے اور بعد میں ایکشن کر دیتا ہے.